اور میں آپ کو ایک بات اور ضروری سمجھانا چاہتا ہوں، جب میرے اور آپ کے آقا امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفے والوں نے بلوایا تھا، خط لکھے تھے کہ آپ آئیں اور ہماری قیادت کریں، یزید ظالم ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، تو ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ تو میرے پیارے آقا امام علی مقام نے حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو ان کے جسد بھائی تھے، انہیں بھیجا کہ جاؤ ان کی قیادت کرو اور مجھے واپس جواب دو۔ آپ تشریف لے گئے، 40,000 کوفی نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی اور یہ کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ پھر ابن زیاد آ گیا، صبح کو یہ 40,000 حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ تھے اور شام کو 39,500 گھروں میں چھپ چکے تھے۔ مغرب کی جماعت جامع مسجد کوفہ میں ہوئی ہے، جب آپ امامت کے مصلی پہ کھڑے ہوئے تو 500 کوفی پیچھے جماعت میں کھڑا تھا، اور جب آپ نے سلام پھیرا تو ایک بھی پیچھے نہیں تھا۔ اب آپ نے دیکھا حضرت امام مسلم بن عقیل شہید ہو گئے، ان کے صاحبزادے شہید ہو گئے، کربلا میں امام علی مقام بھی شہید ہو گئے، پورا کنبہ شہید ہو گیا۔ تو یہ کون تھے کوفے والے؟ جو اہل بیت سے محبت کا اعلان کر رہے تھے۔ جب وہ آ گئے تو یہ چھپ گئے، اس وقت تک نہیں نکلے جب تک یہ پورا قافلہ لٹ نہیں گیا۔ تو یزیدی تو قصوروار ہیں ہی ہیں نا، لیکن جنہوں نے بلایا تھا اور ساتھ نہیں دیا تھا وہ کون ہے؟ لیکن دیکھو ایک کردار ہمارے سامنے آیا جو یزیدی لشکر کا سردار تھا، حضرت حر بن یزید ریاحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کی نگاہوں کے سامنے دو راستے تھے، ایک طرف محلات تھے، ایک طرف اقتدار تھا، ایک طرف گورنری تھی، اور دوسری طرف جام شہادت تھا۔ سب سے پہلا شہید وہی انسان اس معرکہ کربلا میں ہوا جو لشکر یزید کا سردار تھا، لیکن میرے حسین سے سودا کر کے جنتیوں کا سردار تھا۔ آج اس اہل بیت کے نام کو استعمال کیا جا رہا ہے، اور میں ایک فہرست آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ میں تقریر کر چکا ہوں، یہ آخری باتیں، آپ کچھ نہیں سمجھا رہا ہوں کہ آپ بھولے بادشاہ ہیں، جو آپ کی انگلی سے پکڑ کر آپ کو لے چلے آپ اس کا چل پڑتے ہیں۔ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اللہ نے ہمیں اعزاز دیا ہے کہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، اور 1400 سال کی تاریخ گواہ ہے کہ ہم نے نہ کبھی اہل تشیع کو نہ کبھی کسی اور فرقے کو کافر کہا ہے۔ ان کے کفریہ عقائد کو کفر ضرور کہا ہے، لیکن کسی کلمہ پڑھنے والے کو ہم نے کبھی کافر نہیں کہا۔ اب مجھے ایک بات بتائیے، نام بہت بڑا ہے اہل بیت، جو لسٹ میرے سامنے ہے عشرہ مبشرہ کی، اس میں پہلا نام کس کا ہے؟ ابو بکر فی الجنہ، دوسرا نام عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ۔ اور اگر آپ خلافت کی ترتیب بھی دیکھیں، اگر ان لوگوں کے بقول حضرت علی خلیفہ بن جاتے تو باقی 3 حضرات کو تو کبھی موقع ہی نہیں ملنا تھا۔ تو آج جو خلافت راشدہ کا نظام ہمارے پاس ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مدینہ کی اسٹیٹ بنائی اور اس میں جو رنگ بھرے حضرت ابوبکر صدیق نے، اور جو نور نکھارا حضرت فاروق اعظم نے، اور جو حیا پھیلائی حضرت عثمان غنی نے، اور وفاؤں کا جو حسن لٹایا میرے علی نے، اگر ترتیب ان کے مطابق ہوتی تو ہر شے تہس نہس ہو جاتی۔ آج اتنی بڑی بات کر رہے ہیں، کہہ یہ رہے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقیہ کیا۔ جس علی کا بیٹا سرے دار
قربان ہو گیا، وہ علی کیسے تکیہ کر سکتا؟ سرداد نہ داد دست در دست یزید۔ آپ تو ماشاءاللہ پگڑیاں باندھ کر بیٹھ گئے نا، آپ تو مطمئن ہو گئے نا بھی ہمارا کام ہو گیا ہے، ہمیں تو پگڑی مل گئی، ہمیں تو داڑھی مل گئی، ہمیں تو سرما مل گیا، ہمیں تو ٹوپیاں مل گئیں، لیکن مدینے والے کے دین کا کیا بنے گا؟ صوفی نہیں چاہیے مجھے حاجی نہیں چاہیے، مجھے مدینے والے آقا کے نام پر سر کٹانے والے چاہیے، ورنہ تمہارا کردار نمازی ہونے کے باوجود کفیوں والا ہو جائے گا۔ تمہاری بہن بیٹی کو کوئی گالی دے تو تم بدلہ لینے کی بات کرتے ہو، بات ہی نہیں کرتے ہو بلکہ بدلہ لیتے ہو۔ اس علم کی کیا حاجت ہے پھر جو نبی پر قربان نہیں ہو سکتا؟ اس طریقت کی کیا ضرورت ہے جو مدینے والے کی وفاؤں پر قربان نہیں ہو سکتی؟ بلکہ میں سمجھتا ہوں اہل تشیع کے ساتھ بھی وہ چینل زیادتی کر رہے ہیں، ہم صدیوں سے اکٹھے رہ رہے ہیں، ہم نے کبھی کسی کلمہ پڑھنے والے کو کافر نہیں کہا، لیکن جو عقائد، جو نظریات یہ لوگ ہمیں دکھا رہے ہیں، اگر جواب نہیں دیتے تو کوفی ہیں، جواب دیتے ہیں تو پھر پوری امت ٹوٹتی ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے، اور اللہ گواہ ہے جب سے یہ چینل آئے ہیں، حالانکہ ہمارے پاس نور چینل تھا،